بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلت دکتور فضل الرحمان کی قسط ہم پیش کر رہے ہیں فقہیات کی۔ یہاں سائل نے سوال کیا ہے، کیا اذان فجر شروع ہوتے ہی سحری کھانا بند کر دینا چاہیے یا اذان کے ختم ہونے تک کھا پی سکتے ہیں؟ جواب میں کہتے ہیں اذان کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مؤذن صبح صادق سے پہلے ہی لوگوں کو یہ اطلاع دینے کے لیے اذان دیتا ہو کہ اب صبح صادق قریب ہے، اس واسطے جس نے ابھی تک سحری نہ کھائی ہو وہ سحری کھا لے، جس نے ابھی وتر نہ پڑھی وہ وتر پڑھ لے، اور جس کی نماز تہجد کی 2-4 رکعتیں باقی ہوں وہ جلدی ان کو پورا کر لے۔ جیسا کہ عہد نبوی میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ صبح صادق سے قبل ہی اذان دیا کرتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا تھا، ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم، متفق علیہ۔ بلا شبہ بلال رات میں اذان دیتے ہیں، اس واسطے تم لوگ کھاؤ پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں۔ رات میں کا مطلب ہے صبح صادق سے پہلے۔ ایسی اذان ہو تو اس کے بعد کھا پی سکتے ہیں، اور جب دوسری اذان ہو تو کھانا پینا بند کر دیں گے۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ ہے، یقینی طور سے صبح صادق ہو جانے کے بعد مؤذن اذان دیتا ہو، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیتے تھے۔ مذکورہ بالا صحیح حدیث میں ہے، وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ۔ ابن ام مکتوم نابینا تھے، اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک یہ نہ کہا جائے کہ صبح ہو گئی۔ ایسی صورت میں مؤذن جیسے اذان شروع کرے کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ نمبر 3، تیسری صورت یہ ہے کہ مؤذن ظن و تخمین سے اذان دیتا ہو، یعنی اندازے سے۔ جیسے کچھ مؤذن جنتری کے مطابق گھڑی دیکھ کر اذان دیتے ہیں، اور کبھی آسمان پر نظر نہیں ڈالتے کہ دیکھیں کتنے بجے صبح صادق ہوتی ہے اور ہماری گھڑی اور جنتری درست ہے یا نہیں۔ ایسی صورت میں اگر کوئی کھا پی رہا ہے تو اس کے برتن میں جو کھانا ہے اس میں سے بقدر ضرورت کھا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے، اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ فلا یدعہ حتی یقضی حاجتہ منہ، رواہ ابو داود وقال الالبانی اسنادہ صحیح ولہ شواہد۔ جب تم میں سے کوئی اذان فجر سنے اس حال میں کہ برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس کو نہ رکھے یہاں تک کہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے، مگر یہ اتفاق سے سو جانے یا کسی مجبوری کی صورت میں ہے۔ عام حالات میں بہتر یہ ہے کہ اذان شروع ہونے سے قبل ہی کھانا پینا بند کر دے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، مشکوک کو چھوڑ کر غیر مشکوک کو اختیار کرو، اور فرمایا فمن اتقى المشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126۔ جو شک و شبہ کی چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین و عزت کو محفوظ کر لیا۔ اذان فجر کے بعد کھانے پینے والے کا حکم۔ ایک شخص نے نفلی روزے کی نیت کی، لیکن تاخیر سے بیدار ہونے اور کھانا لیٹ سے ملنے کی وجہ سے اذان شروع ہونے کے ساتھ کھانا شروع کیا، اور اذان ختم ہونے کے بعد چائے پی،
ایسے شخص کے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ اپنا روزہ مکمل کرے یا توڑ دے؟ براہ کرم مطلع فرمائے۔ جواب میں فرماتے ہیں اگر طلوع صبح صادق سے قبل اذان شروع ہوئی اور شخص مذکور نے اذان کے ساتھ کھانا شروع کیا مگر طلوع صبح صادق سے قبل فارغ ہو گیا تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اسی طرح اگر پہلے سے سحری کھا رہا تھا اور کھانے کے چند لقمے پلیٹ میں رہ گئے تھے کہ اذان ہونے لگی، پھر اس نے اذان کے ساتھ کھاتے ہوئے ذرا بعد میں ختم کیا، یا چائے پیتے ہوئے چند گھونٹ پیالی میں رہ گئے تھے اور انہیں اذان شروع ہونے کے بعد پی لی تو روزہ صحیح ہوگا۔ رہا آج کا واقعہ تو تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ فجر کی اذان صبح صادق سے تقریباً 5 منٹ پہلے ہوئی۔ اس واسطے اذان شروع ہونے کے 5-6 منٹ تک جس نے کھایا پیا اس کا روزہ صحیح ہے، اسے روزہ نہیں توڑنا چاہیے۔ افطار کا وقت اور اس میں تاجیل۔ افطار کا وقت کیا ہے اور اس میں تاخیر افضل ہے یا تاجیل؟ کہتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو جائے اور مشرق سے رات کی سیاہی نمودار ہو جائے تو افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا اقبل اللیل منہا ہنا وادبر النہار منہا ہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، متفق علیہ۔ یعنی جب رات یہاں سے آ جائے، پورب سے سیاہی نمودار ہو جائے اور دن یہاں سے پیٹھ پھیر لے اور آفتاب غروب ہو جائے تو روزے دار کے افطار کرنے کا وقت ہو گیا۔ سورج غروب ہو جانے کے بعد افطار میں جلدی کرنا افضل ہے اور بلا وجہ احتیاط کے نام سے تاخیر کرنا ٹھیک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، متفق علیہ۔ لوگ جب تک افطار میں جلدی کریں گے بھلائی میں رہیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون، رواہ ابو داود و ابن ماجہ و اسنادہ صحیح۔ لوگ جب تک افطار میں جلدی کریں گے دین غالب رہے گا، اس واسطے کی یہود و نصارہ اس میں تاخیر کرتے ہیں۔ اور ابو عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور مسروق حضرت عائشہ کے پاس گئے اور عرض کیا کہ اے ام المومنین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی ہیں، ان میں سے ایک افطار اور نماز میں جلدی کرتا ہے اور دوسرا افطار اور نماز میں تاخیر کرتا ہے۔ انہوں نے پوچھا دونوں میں کون افطار و نماز میں جلدی کرتا ہے؟ ہم نے کہا عبداللہ بن مسعود۔ انہوں نے کہا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور دوسرے صحابی ابو موسیٰ ہیں، رواہ مسلم۔ مگر جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی یا اس کے غروب ہونے میں شک و شبہ کے باوجود روزہ افطار کر دیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ آفتاب غروب ہونے کے بعد فوراً افطار کر لے، دیر نہ کرے۔ افطار کی مسنون دعا۔ افطار کی مسنون دعا کیا ہے؟ ہم نے مختلف پرچوں میں الگ الگ دعائیں دیکھی ہیں، کسی میں فتقبل منی ہے اور کسی میں نہیں۔ امید کی حوالوں کے ساتھ صحیح دعائیں معصور بتائیں گے۔ جواب میں کہتے ہیں افطار کی دعاؤں میں سے سب سے قوی دعا میرے نزدیک ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے تو ذہب الظما پڑھتے. اس کی تخریج ابو داؤد حدیث نمبر 2354، دارقطنی 240، حاکم جلد نمبر 1 422 اور بہقی جلد نمبر 4 200 صفحہ نمبر 239 وغیرہ نے کی ہے، اور یہ روایت علی الاقل حسن ہے. اور وہ حدیث جس میں افطار کے وقت اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم پڑھنے کا تذکرہ ہے، وہ ضعیف ہے، اور اس کی کوئی بھی سند ضعیف جداً منکر الحدیث اور مجہول راویوں سے خالی نہیں. الارواء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 36 تا 40. کن چیزوں سے افطار کرنا افضل ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر تازہ کھجوریں میسر ہوں تو ان سے افطار کرنا افضل ہے. اگر تازہ کھجوریں نہ ملیں تو خشک کھجوروں سے افطار کیا جائے. اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کریں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا. حضرت انس سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات مما رواہ الترمذی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے قبل تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے. اگر تازہ کھجوریں نہ ملتی تو خشک کھجوروں سے افطار کرتے، اور اگر خشک کھجوریں بھی میسر نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے. دسترخوان پر پھل اور پانی ہو تو کس سے افطار کریں گے؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد تمرا فلیفطر علیہ ومن لا فلیفطر علی الماء فإنہ طہور. المستدرک للحاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 431. جس کو کھجور میسر ہو وہ کھجور سے افطار کرے، اور جسے کھجور نہ ملے وہ پانی سے افطار کرے، کیونکہ وہ پاکیزہ ہے. اس واسطے ایسی صورت میں سیب وغیرہ کے بجائے پہلے پانی سے افطار کرنا چاہیے، پھر پھل کھانا چاہیے. کھجور اور پانی سے افطار کی حکمت. افطار کے سلسلے میں احادیث میں وارد ہے کہ جہاں تک ہو سکے کھجور یا پانی سے افطار کیا جائے. اس میں حکمت کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت سلمان بن عامر الضبی سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فإنہ برکہ فإن لم یجد تمرا فالماء فإنہ طہور. رواہ احمد و ابو داؤد و ترمذی. جب تم میں سے کوئی شخص افطار کرے تو کھجور سے کرے، کیونکہ کھجور بڑی برکت والی چیز ہے، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے. اور علامہ ابن قیم کھجور اور پانی سے افطار کرنے کی مسنونیت کی حکمت یہ بتاتے ہیں کہ جب معدہ خالی ہوتا ہے تو جسم میں میٹھی چیز کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے اور انتفاع بھی زیادہ ہوتا ہے، خصوصاً بینائی کو اس سے بہت زیادہ تقویت ملتی ہے. اس لیے شریعت نے کھجور سے افطار کی ترغیب دی ہے، اور پانی سے افطار کی ترغیب اس واسطے دی ہے کہ روزہ کے سبب جگر میں ایک طرح کی خشکی آ جاتی ہے اور رطوبت میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اس لیے جب پانی سے افطار کیا جاتا ہے تو جگر خوراک سے پوری طرح استفادہ کرتا ہے اور اپنا کام بہتر طور پر انجام دیتا ہے. اسی لیے بھوکے پیاسے شخص کے لیے مناسب ہے کہ کھانے سے پہلے تھوڑا سا پانی پی لے. کھجور اور پانی سے افطار کرنے کے علاوہ اور بہت سے فوائد ہیں جو ماہرین قلب و جگر پر مخفی نہیں. افطار پارٹی کا حکم. آج کل افطار پارٹیوں کا بہت رواج ہے. شرعی نقطہ نظر سے ان کا کیا حکم ہے؟
کہتے ہیں اگر روزہ داروں کو اخلاص اور اجر و ثواب کی نیت سے افطار کرایا جائے تو یہ بہت ہی بابرکت اور اجر و ثواب کا عمل ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما او جہد غازیا فلہ مثل اجری، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا یا کسی مجاہد کو سامان جہاد دیا، اس کے لیے اس کے اجر کے مثل ثواب ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث میں ہے کہ جو رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا، اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور دوزخ کی آگ سے حفاظت کا سبب بنے گا، اور اس کو روزہ دار کے ثواب کی مانند ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سب ایسے تو نہیں ہیں جو روزہ دار کی افطاری کے بقدر انتظام کرنے کی قدرت رکھتے ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی عنایت فرماتا ہے جو کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی ہی کے ذریعہ افطار کرا دے، اور جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے اس طرح سیراب کرے گا کہ وہ اس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں ہوگا، رواہ البیہقی۔ اس کی سند ضعیف ہے، مگر اس کے بعض اجزاء کی پہلی حدیث سے تائید ہوتی ہے۔ بہرحال روزہ داروں کو خلوص نیت سے افطار کرانا، خواہ انفرادی طریقے پر ہو یا اجتماعی طریقے پر، خواہ مسجد میں افطار کا سامان بھیج کر ہو یا روزہ داروں کے گھر، ہر صورت میں بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ البتہ نیت میں خلوص نہیں بلکہ ریا و نمود اور شہرت کے لیے دعوت ہو تو پھر بیکار ہے۔ اسی طرح بے نمازیوں اور روزہ نہ رکھنے والے نیتاؤں اور غیر مسلم لیڈروں وغیرہ کی دعوت افطار کی جو رسم چل پڑی ہے، بظاہر وہ سیاسی قسم کی دعوت ہے اور اس فضیلت والے افطار سے اس کا کوئی تعلق نہیں دکھتا۔ یہاں پر ایک خاتون کا سوال ہے کہ ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے شوہر نے انتقال سے قبل اپنے پیسے ان کے نام سے بینک میں جمع کر دیے ہیں، اس کا جو انٹرسٹ یعنی سود ہوتا ہے اس میں سے وہ اپنے خرچ کے لیے رقم نکال کر کام چلاتی ہیں۔ یہ خاتون افطار کی دعوت کر رہی ہے، تو کیا اس کی دعوت میں ہم شرعی نقطہ نظر سے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب میں کہتے ہیں جب یہ معلوم ہے کہ یہ خاتون اپنے شوہر کی بینک میں جمع کردہ رقم کے سود سے گھر کا خرچ چلاتی ہے اور سود کھانا ناجائز ہے، اس واسطے اس کی دعوت میں آپ کو نہیں جانا چاہیے، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ سیاسی پارٹیوں کی دعوت افطار، رمضان کے مہینے میں سیاسی پارٹیوں کی طرف سے جو دعوت افطار دی جاتی ہے اس میں شرکت کر کے افطار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں اگر اس میں افطار کے لیے حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں اور اس شرکت سے کسی غیر شرعی امر کی تائید اور روزے اور نماز وغیرہ کی بے حرمتی نہ ہوتی ہو تو شرکت کر سکتے ہیں، خاص طور سے جب اس میں مسلمان دانشور اسلامی عبادات اور بالخصوص روزہ کے فلسفہ اور حکمت پر بہترین انداز میں روشنی ڈالیں اور غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی حقانیت کو مدلل اور مؤثر انداز میں پیش کریں۔ مگر افسوس کی ابھی سیاسی افطار پارٹیوں کا عموماً حال یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر ایسے لوگ شریک ہوتے ہیں
جو روزے نہیں رکھتے، اور بہت سے لوگ سب کے سامنے وقت سے پہلے کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں اور روزہ و افطار کے آداب و احکام کا ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے، جس سے روزہ اور روزہ داروں کی بے عزتی و بے حرمتی ہوتی ہے۔ ان میں اذان اور نماز کا بھی مناسب انتظام نہیں ہوتا، اور اکثریت کو نماز وغیرہ سے زیادہ مختلف انداز کے فوٹو کھنچوانے اور اخبارات میں چھپنے کی فکر ہوتی ہے، اور دعوت دینے والی پارٹیوں کے لوگوں کا اصل مقصد اپنی پارٹی کا پروپگنڈا کرنا اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا ووٹ بٹورنا ہوتا ہے۔ بلکہ اب تو بعض لوگ ان پارٹیوں کو مسلمانوں کے زخموں پر نمک پاشی کے لیے بھی استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتے، اور دیندار مسلمانوں کو الہدگی پسند اور کٹر پنتھی اور اسلام کو شدت پسند دین کہنے والے تو بہت لوگ ہیں۔ اس واسطے اس قسم کی پارٹیوں میں شرکت بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اور دینداروں کے لیے تو ان سے اعتراض کرنے میں ہی بھلائی ہے۔ یہاں پر بھی سوال ہے کہ کبھی کبھی محلہ پڑوس کے غیر مسلم بھی مسجد میں افطاری بھیجتے ہیں، کیا اس سے روزہ کھول سکتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر حلال اور پاک چیزیں ہیں تو جیسے ان کی دعوت کھا سکتے ہیں، اسی طرح ان کے پیچھے ان کے بھیجے ہوئے افطار کے سامان سے روزہ کھولنا بھی درست ہے اور جائز ہے۔ امیر و غریب سب کو افطار کرانے میں ثواب ہے۔ روزہ افطار کرنے کا جو ثواب حدیث میں وارد ہے، کیا وہ غریبوں اور حاجت مندوں کو افطار کرانے کے ساتھ خاص ہے، یا مالداروں اور دوست و احباب کو افطار کرنے سے بھی حاصل ہوتا ہے؟ کہتے ہیں روزہ افطار کرانے کا جو ثواب احادیث میں بیان کیا گیا ہے وہ تمام روزہ داروں کو عام اور شامل ہے۔ اس کے لیے روزہ دار کا غریب اور محتاج ہونا ضروری نہیں۔ احادیث میں من فطر صائما ہے، جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا، یہ الفاظ عام ہیں، اس واسطے کسی بھی روزہ دار کو افطار کرانے سے ثواب انشاءاللہ ملے گا اور حاصل ہوگا۔ البتہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کو افطار کی دعوت دینا اور کھلانا اس ثواب کا موجب نہیں، یہ ثواب نہیں ملے گا ان کو۔ کسی کے پاس افطار کرنے سے ثواب کم نہیں ہوتا۔ تو یہاں کہتے ہیں بعض حضرات کو دعوت افطار دیجئے تو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اجر و ثواب کی ضرورت ہے، اس طرح وہ یہ سمجھ کر افطار کی دعوت قبول نہیں کرتے کہ اس سے وہ اپنے روزے کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ کیا ان کا یہ خیال درست ہے؟ نہیں، ان کا یہ خیال درست نہیں ہے۔ کسی کے پاس افطار کرنے سے روزہ کا ثواب کم بھی نہیں ہوتا، اچھے جائے کہ اس سے بالکل محروم ہو جائیں۔ حدیث میں صراحت ہے من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ اس واسطے کسی مسلمان کے پاس افطار کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر سوال ہے کہ اس سال ہمارے ہاں رمضان شریف میں کافی بدلی اور سردی رہی، ایک روز بدلی اور کوہرے کی وجہ سے اندھیرا ہو گیا اور ہم لوگوں نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا، اس واسطے افطار کر لیا، مگر اس کے کچھ دیر کے بعد سورج نکل آیا۔ ایسی صورت میں کیا ہم گنہگار ہوئے اور اب ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں چونکہ آپ لوگوں نے سورج کے غروب ہونے سے قبل افطار غلطی سے کی ہے، اس واسطے اس کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا، البتہ اس روزہ کی قضا واجب ہے۔ حضرت اسما فرماتی ہیں کہ ہم لوگوں نے رسول اعظم کے عہد میں ایک ابر آلود دن میں افطار کر لیا، بدلی والے دن، اس کے بعد سورج نکل آیا۔ ہشام بن عروہ راوی حدیث سے پوچھا گیا
کہ ان لوگوں کو روزہ قضا کرنے کا حکم دیا گیا؟ فرمایا ہاں قضا تو ضروری ہے۔ صحیح البخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 199۔ یہاں پہ مریض کے بارے میں سوال ہے کہ مریض کے لیے روزے کے سلسلے میں شریعت میں کیا رعایت ہے؟ اگر وہ اپنی بیماری کے باوجود رمضان کے روزے رکھتا ہے تو روزے صحیح ہوں گے یا نہیں؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں مریض پر حالت مرض میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو رخصت دی ہے کہ وہ اس حالت میں روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 184۔ تم میں سے جو مریض یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں روزے پورے کرے، لیکن بیماری کی حالت میں ہی اگر کسی مریض نے روزے رکھ لیے تو اس کے روزے صحیح ہو جائیں گے۔ البتہ اگر بیماری کی حالت میں روزے رکھنے میں اسے پریشانی ہوتی ہے یا اس سے اس کی بیماری میں اضافہ ہونے یا شفا یابی میں تاخیر ہونے کا خوف ہے، تاخیر ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس کے حق میں روزہ نہ رکھنا ہی افضل ہے، اور ایسی حالت میں روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ یحب ان توتا رخصہ کما یکرہ ان توتا معصیتہ، رواہ الامام احمد فی مسندہ۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے جیسے وہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کی معصیت کا ارتکاب کیا جائے۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ایک روزہ دار کو دیکھا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں بوس و کنار کا حکم۔ کیا روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنا درست اور جائز ہے؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں جس کو اپنے نفس پر قدرت ہو وہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بوس و کنار اور معانقہ کر سکتا ہے، صرف مجامعت سے اجتناب واجب ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم روزے کی حالت میں بوس و کنار کرتے تھے اور آپ اپنے نفس پر تم میں سب سے زیادہ قدرت رکھنے والے تھے، متفق علیہ۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے فرحت و انبساط میں روزہ کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے لیا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آج میں نے ایک بہت بڑا کام کر ڈالا، میں نے روزہ کی حالت میں بوسہ لے لیا۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر روزہ کی حالت میں تم پانی سے کلی کر لو تو تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا سوال کرتے ہو، یعنی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 284۔ البتہ اگر کسی کو اپنے نفس پر کنٹرول نہ ہو اور بوس و کنار سے بے قابو ہو کر جمع کر بیٹھنے کا خطرہ ہو تو پھر اسے اس سے احتراز کرنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے، خاص طور سے نوجوانوں کو۔ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہاں پہ سوال کیا ہے سائل نے، کیا روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، روزے کی حالت میں سوتے وقت احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا: بلا قصد قے کرنے سے، پوچھنا لگوانے سے، احتلام ہونے سے۔ جنوبی کا صبح صادق کے بعد غسل کرنا،
یہاں جو روایت، یہاں پر جو سوال ہے کہ اگر کوئی شخص رات میں جنوبی ہو اور اذان فجر ہونے تک غسل نہیں کر سکا تو اس کا روزہ صحیح ہوگا یا نہیں، جبکہ اس نے سحری بھی کھائی اور روزہ کی نیت بھی کی ہے؟ کہتے ہیں اگر کوئی جنوبی اذان فجر ہونے تک غسل نہیں کر سکا تو اس سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ حضرت عائشہ اور ام سلمہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج مطہرات سے ہم بستری کی وجہ سے جنوبی ہوتے اور صبح صادق ہو جانے کے بعد غسل کرتے اور روزہ رکھتے، متفق علیہ۔ اسی طرح اگر کوئی عورت رات میں ہی حیض یا نفاس سے پاک ہو گئی اور صبح صادق تک غسل نہیں کر سکی مگر رات میں روزہ کی نیت کر لی تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، البتہ غسل میں اتنی تاخیر نہیں کرنا چاہیے کہ نماز فجر ہی فوت ہو جائے۔ بحالت روزہ حیض آنا، اگر کوئی عورت روزہ سے ہے اور اتفاقاً وہ نماز ظہر سے پہلے یا بعد میں حائضہ ہو گئی تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں، اور مغرب سے کچھ پہلے ایسا ہوا تو کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں اگر غروب شمس سے ذرا قبل بھی عورت حائضہ ہو گئی تو اس دن کا روزہ باطل ہو جائے گا اور بعد میں اس کی قضا کرنا پڑے گی۔ علامہ ابن قدامہ کہتے ہیں وَمَتَى وُجِدَ الْحَيْضُ فِي جُزْءٍ مِّنَ النَّهَارِ فَسَدَ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ سَوَاءٌ وُجِدَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ، جب دن کے کسی جز میں حیض پایا جائے تو اس دن کا روزہ فاسد ہو جائے گا، خواہ دن کی ابتدا میں پایا جائے یا آخر میں۔ اور علامہ سے سابق کہتے ہیں فَأَمَّا مَا يُبْطِلُهُ وَيُوجِبُ الْقَضَاءَ فَقَطْ فَهُوَ مَا يَأْتِي الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَلَوْ فِي اللَّحْظَةِ الْأَخِيرَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَهَذَا مِمَّا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ۔ المغنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 142۔ اور یہ جو ابھی میں نے عبارت پڑھی ہے یہ عبارت سید سابق کی ہے، فقہ السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 465 466۔ جو چیزیں روزہ کو باطل کر دیتی ہیں اور موجب قضا ہیں، یعنی ان کی وجہ سے قضا لازم آئے گا، ان میں سے حیض و نفاس بھی ہیں، اگرچہ غروب شمس سے قبل آخری لحظہ میں ہوں، اور یہ ان امور میں سے ہے جن پر علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے۔ آگے کا سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص حالت صیام میں محتلم ہو جاتا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے لیکن اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی اس پر روزہ رکھنا لازم ہے، لیکن جب عورت کو حیض آتا ہے تو وہ ناپاک بھی ہو جاتی ہے اور روزہ بھی نہیں رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں روزے کی حالت میں حیض آ جانے سے روزہ کا باطل ہو جانا شرعی دلائل سے ثابت ہے، جبکہ احتلام سے روزہ باطل ہونے کا ثبوت نہیں۔ اس واسطے حیض آنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور احتلام سے نہیں۔ نیز محتلم آدمی غسل کر کے فوراً پاک ہو سکتا ہے، یعنی اس کی ناپاکی عارضی ہے، جبکہ حائضہ عورت بلا انقطاع دم حیض غسل کرنے سے بھی پاک نہیں ہوتی۔ اس طرح دونوں کی ناپاکی میں فرق ہے، جس کی وجہ سے دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے۔ علاوہ ازیں عورت حالت حیض میں ایک طرح سے بیمار رہتی ہے اور اس کا مزاج اعتدال پر نہیں رہتا ہے، اس واسطے اسے روزہ رکھنے سے منع کر دیا گیا، جبکہ محتلم ایسا نہیں ہوتا ہے، اس واسطے اسے منع نہیں کیا گیا۔ واللہ عالم بالصواب۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.